اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سل من قطع کا، اگر واقعی تم ایمان والے ہو، اگر واقعی تم کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، جو تم سے قطع تعلق کرتا مل جاؤ. واعف عمن ظلمک، ظلم تم پر کرتا معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتا اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، گالم گلوج نہ کرو، زبان گندی نہ کرو. میرے دوستو بزرگوں، اس زبان کو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا اور ناف میں نلکی لگا کر خوراک پہنچائی. آج اسی زبان کو ہم گندا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے روزانہ صبح سویرے تمام اعضاء و جوارے، ہاتھ پیر، ہر پورا جسم زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کہ دیکھ، اگر تو ٹھیک چلے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی تیری وجہ سے ہم کو سزا ملے گی. اتنا ہی نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو گالی دے دیں، کسی پر الزام لگا دیں، کسی سے جھگڑا کر لیں، بہت آسان چیز ہے؟ اتنا آسان نہیں میرے دوستو بزرگوں. سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے. سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو، دماغ کو اس بات سے خالی کرے کہ مجھے جھگڑا نہیں کرنا کسی سے. میرے دوستو اور بزرگوں، آدمی اگر اپنے ذہن کو، دل کو صاف کر لے گا تو اس کو ہر ایک سے محبت پیدا ہوگی. کیا وجہ ہے کہ ایک ہی باپ کی اولاد لڑ بیٹھتی ہے؟ کیا گناہ کیا تھا تمہارے باپ نے؟ کون سا جرم کیا تھا تم کو پیدا کر کے؟ کون سی ایسی پتھر توڑ دی تمہیں پیدا کیا تھا؟ شرم آنی چاہیے ایسی اولادوں کو کہ جو اپنے ماں باپ کی ان کی قدر نہیں ہے. صرف بات کرتے ہیں ابا سے مجھے محبت، اماں سے مجھے، یہ صرف ڈھکوسلا، جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. بعض لوگ ماں باپ کے انتقال پر جلسے کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، خوب دیتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد باپ کہاں گیا، ماں کہاں گئی؟ کبھی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ نماز میں ہاتھ اٹھا دیں اپنا ماں باپ کے لیے. تھوڑا سا اگر یاد آ گیا، چلو جمعے میں دعا کرا دو. یہ اولاد جب تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے گی نہیں مرے گی. اولاد کو اللہ اس نتیجے پہ پہنچائیں گے. میرے بھائی بزرگوں، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت جریج کا واقعہ. وہ حضرت جریج ایک اپنا گنبد بنا رکھا تھا، عبادت خانہ، اس میں عبادت کرتے تھے. عبادت، ہمیں بس عبادت ہی عبادت، اور عبادت ہی میں لگے رہتے تھے. ایک مرتبہ ان کی ماں کسی ضرورت سے پکار دیا، جریج کو آواز دی. جریج نے سوچا کہ میں عبادت میں لگا ہوں، عبادت پوری کر کے ماں کی بات سنوں گا. اور ماں نے پکارا، جب نہیں آئے تو ماں کی زبان سے ایک بات نکل گئی. بخاری شریف کی روایت بتاتا ہوں. ماں کی زبان سے ایک بات نکلی کہ اللہ تجھ کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تو ایک زانیہ کا چہرہ نہ دیکھ لے. ماں کی زبان سے نکلی تھی بات. یہ ماں کی زبان سے نکلی بھی بات. ہوا کیا؟ حضرت جریج کے گنبد کے پاس ایک حسین جمیل خوبصورت لڑکی آتی ہے اور
کسی چرواہے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ منہ کالا کرتی ہے اور حمل ٹھہرتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے اس لڑکی سے پوچھا، بھئی تو تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا بچہ یہ جریج کا ہے۔ اتنا بڑا عبادت کرنے والا، اتنا بڑا دیندار نیک، اللہ اللہ پہ زندگی گزارتا تھا، ذکر پہ بتلائیے، یعنی پوری زندگی عبادت کے اندر، یعنی وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت۔ شاعر کہتا ہے وہ جو حکم دے تو قیام ہے، وہ جو منع کرے تو قعود ہے، وہ جو حکم دے تو قیام ہے، وہ جو منع کرے تو قعود ہے، بلا اذن حکم پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے، بلا اذن حکم پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ دوست بزرگوں، اب ماں کی بد دعا تھی، عورت کہتی جریج کا بچہ ہے، بتلائیے کیا حال ہوا ہوگا۔ لوگ آئے، جریج کے اس گنبد نما عبادت خانے کو توڑ کر مسمار کر دیا۔ یہی کرتے ہو، اسی لیے بنا رکھا ہے، یہ عبادت کا ڈھکوسلا ہے، یہ عبادت کر، اور یہ جریج منع کرتے رہے، سننے کو تیار نہیں۔ پوری ان کی گنبد نما عبادت خانے کو زمین سے ملا کر رکھ دیا۔ اب جریج کیا کر سکتے؟ جریج نے کہا دیکھو میں نے یہ نہیں کیا ہے، کہا کہ لاؤ اس بچے کو میرے پاس۔ ایک روایت میں ایک اشارہ کیا، ایک روایت میں اس کے بچے کے پیٹ میں ہاتھ رکھا۔ حضرت جریج نے جیسی انگلی رکھی ہے، بچہ فرمایا حضرت جریج نے بتا تو کس کا ہے؟ تو کہتا ہے فلاں چرواہے کا۔ چرواہے کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ چرواہے کا نام، یعنی بتایا کہ جریج نے یہ کام نہیں کیا۔ میرے بھائی، اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب بتائیے ہم آپ کی اس عمارت کو سونے کا بنا دیں گے، ہم نے غلطی سے توڑ دیا۔ کہا کہ نہیں بھائی، جس طرح تھا ویسی بنا دو۔ ایک ماں نے کہا تھا ایک زانیہ کا منہ نہیں دیکھے گا مرے گا۔ اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عابد، بتلائیے کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تم پر موت کی تکلیف، موت کی سکرات آسان ہو جائے تو 3 کام کرو، نماز، قرآن تلاوت، زکوٰۃ، روزے کے بعد 3 کام کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ، فرمایا کہ اللہ موت کی تکلیف کو آسان بھی کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا رفق بالضعیف، کمزوروں پر نرمی اختیار کرو۔ کمزور ہے، وہ غریب آدمی ہے، محتاج ہے، بے کس ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کے ساتھ نرمی کرو۔ اپنی اولاد پر نرمی کرو، اپنی بیوی پر نرمی کرو، بیوی شوہر پر نرمی کرے۔ میرے دوست بزرگوں، آج اگر ہم کسی کو کمزور دیکھتے ہیں تو اس کو چاہتے ہیں ہستی سے مٹا دیں، ہم اس کو دبوچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات پر لبیک کہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نرمی کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو، اپنے گھروں کے اندر نرمی کا معاملہ کرو، اپنی اولادوں پر کرو۔ میرے بھائی بزرگوں، اب آدمی جس کو دیکھتا ہے کہ وہ میرے پاسنگ کا نہیں، اس پر ظلم کرو۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کے آئے گا آپ کے لیے. اور فرمایا جس پر ظلم ہوگا، اور فرمایا کہ مظلوم ہے وہ، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، دعا کرے گا اللہ قبول کر لیں گے. فرمایا نمبر 1 رفقم بالضعیف، کمزوروں پر نرمی کرو. نرمی کرو گے اللہ موت کی تکلیف کو آسان کر دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. یہاں بعض اولادوں کی شکایت آئی کہ ماں باپ ظلم کرتے. میرے بھائی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح سے ان پر یہ نہیں پتا ماں باپ کو. یعنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. اگر ماں باپ صحیح ڈگر پہ ہوں گے اولاد کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اولاد اسی ڈگر پہ اسی پر چلنے لگے گی. آج ہمارے ایک استاد تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بعض لڑکیوں نے ایک میسج دیا اگر اسلام کے اندر یعنی اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور خودکشی کرنا جائز ہوتا تو جو ظلم ہمارے گھر میں باپ ماں کرتے ہیں ہم کب سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے. کہیں شوہر ظلم کرتا بیوی پر، کہیں بیوی ظلم کرتی ہے شوہر پر. میری ماں میری بہنیں اپنے آپ کے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ کے نبی فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ میں گیا معراج میں، سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے. کیوں؟ فرمایا وہ لعن طعن زیادہ کرتی، گالم گلوچ جھگڑے اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. یعنی آج بعض جگہوں پر اگر لڑائیاں ہوتی ہیں تو عورتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا دیا ہے، نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ وہ کچھ رک سکتی ہے. ماحول کو بنانے کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے، اور اس گھر کو اگر جہنم بنا دے گا وہ بھی خوب جہنم چلا جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں رفق بالضعیف، کمزوروں پر نرمی کرو. اور فرمایا فشفقۃ علی الوالدین، ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. ماں باپ ہیں، اللہ نے تم کو دیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. آج ایک نہیں ہزاروں ایسے لڑکے ہیں جب شادی کر لیتے ہیں پھر ماں باپ کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتی. وہ اسی بیوی کے چکر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں. جو عورت شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف اکسائے اس سے بدترین عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. ماں باپ ہیں، انہوں نے جنم دیا ہے، اپنی کوکھ میں رکھا، ساری تکلیفیں جھیلی، تم کو پالا پوس بڑا کر دیا. آج بڑا ہونے کے بعد اولاد دیکھنے کو تیار نہیں. بعض جگہ اولاد ماں باپ کو دیکھنے بھی نہیں آ پاتے. اور افسوس کا مقام ہے کہ آج ماں باپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی ماں باپ کی غلطی ہے. اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی. آج چلے جائیے علاقوں میں بچوں کے برتھ ڈے منائی جاتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں،
اور شادی کی سالگرہ مناتے ہیں. اتنے بے حیائی ہو گئی, اتنے بے غیرت لوگ, شادی کی سالگرہ گھن نہیں آتا, شرم نہیں آتی. بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں, یعنی شریعت مطہرہ کے خلاف جو ہو سکتا وہ کر رہے ہیں. ابھی جیسے جنوری داخل ہوا, لوگ نیا سال منانے لگے, پارٹیاں کرنے لگے, اور نہ جانے کیا کیا دعوتیں کرنے لگے, اور طرح طرح کی چیزیں کرنے لگے. اور مسلمان اس کے گھروں پہ ہیپی نیو ایئر, دکان پہ, مکان پہ, مٹھائی پہ, کپڑوں پہ, سر کے بال پر. یہ ایسا پاگل پن ہے کہ اللہ کے بندے یہ مشابہت کیوں اختیار کرتے ہو یہودیوں کی. اللہ کے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا. اور جہاں جائیے مسلمان جا رہا, کہاں جا رہا ہے؟ نہ نیا سال ہے پکنک, لا حول ولا قوت الا باللہ. نیا سال, شاعر کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادا, غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادا, خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. عمر گھٹتا ہے, بڑھتا تھوڑی ہے. بظاہر بڑھتا ہے, وہ گھٹ رہا ہے. آپ کا ایک دن کم ہوتا گیا. بعض لوگ ابھی 2022 میں صبح تھا, 2023 میں اٹھا. عجیب حال ہے. نیا سال, شاعر کہتا فاقوں سے برا حال نیا سال مبارک, ہڈی میں فقط کھال نیا سال مبارک. اور طرح طرح کی مٹھائیاں بنتی ہیں, کیا کیا ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس, مولانا 1 تاریخ کو میرے دکان میں دعا. میں کہا 1 تاریخ کو نہیں جاؤں گا, اگلے دن جاؤں گا. تمہارے دماغ میں, تمہارے ذہن میں ہوگا. کہتا نہیں, میں کہا تمہاری بیوی کے دماغ میں ہوگا. عورتیں جو چاہتی کرواتی ہیں. میری ماں بہن مجھے معاف کرنا, تمہاری وجہ سے جو خرافات ہو رہے محلوں میں, ہر محلے میں عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو چاہتی ہیں وہ کر رہی ہیں. شادیوں میں چلے جائے, جو چاہتی مرضی کرتی ہیں, نہیں سنتی کسی کی. مسئلہ بتا دو, نہیں ماننے کو تیار. ایک جگہ ایک آدمی کا انتقال ہوا, سونگڑا ہی میں اس کو غسل دیا گیا. اس کے پانی جہاں تک مٹی ڈال دی گئی تو گھر کی عورتوں نے, اور صرف عورتیں کی, وہاں اگربتی لگا 40 دن تک. افسوس ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا پوچھتا ہوں. مجھ سے ٹیلی فون کیا, میں نے کہا نہیں لگانا ہے, درست نہیں ہے. کہا کہ مولانا منع کرتے ہیں, جائز نہیں. کہتا مولانا کیا جانتے ہیں. اور ایک جگہ ایک صاحب نے پوچھا کیا شادی میں لڑکا مہندی ہلدی لگا گا؟ میں نے کہا جائز نہیں. تو وہاں عورتیں نے کہا تے سب مول صاحب کے کیا پوچھتا ہوں کہ جانتے ہو سب. ارے پھر کیا جانتے ہیں مول صاحب. جہاں جائیے اس کی جڑ پہ جائیے, ضرور عورت ہے. افسوس ہے, ایک عورت کل کی تھی جو اپنے شوہر کو سدھار دیتی تھی, سنوار دیتی تھی. وہ اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرتی تھی جس سے شوہر اللہ کے راستے پہ آ جاتا تھا. وہ بیوی تھی جو واقعی دیندار ہوتی تھی, شوہر کو بدل کے رکھ دیتی تھی. دیکھا آج بھی ہیں بہت ساری عورتیں. ادھر شادی ہوئے, چھمک چھلو چلے نکلے, جہاں چاہ گھومے. اسی لیے شادی ہوا جاتا ہے. اب تمہاری نئی زندگی ہے. میرے بھائی افسوس تو یہ ہے کہ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں, یعنی میاں بیوی کے اندر اولاد بڑی بڑی ہو گئی ہے. یعنی ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے ہم کو بھیجا پوری تفصیل. پہلے تو ٹیلی فون کیا, میں سفر پہ تھا, بچے ان کے جوان ہیں,
بیوی سے کچھ الفاظ کہہ دیا ہے، پریشان ہے، وہ باہر رہتا ہے، رو بھی رہا ہے، پریشان بھی ہے، اب یہ کہتا ہے کوئی حل نکالو، کملی صاحب کوئی حل نکالو۔ ہم نے کہا آج کل حل ختم ہو گیا، ٹریکٹر چلتا ہے۔ کل بھی دیر رات تک اس نے مجھے پریشان کیا، ہم نے کہا لکھ کے بھیجو، لکھ کے بھیجا، بڑی بڑی اولاد ہے اس کی، بتائیے کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ عورت اپنے گھر کو سنت والا بنا دے گی، دیندار بنا دے گی، کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور عورت کے لیے بھی حکم یہ ہے اپنے شوہر کے لیے بن سنور کے رہے، مارکیٹ جانے کے لیے نہیں، کپڑا خریدنے کے لیے نہیں، اپنے گھروں میں اس طرح سے رہے بن سنور کے، صاف شفاف، کہ شوہر دیکھے تو اس کو پیار آ جائے۔ میرے بھائی، آج جن گھروں میں ماں باپ کی قدر ہوتی ہے وہ گھر جنت بن جاتا ہے، جن گھروں میں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی وہ جنت نہیں بن پاتا۔ یعنی یہ ماں باپ بچپن سے لے کر جوانی تک ماں باپ ساری اس کی تکلیفیں جھیلتے ہیں، آج یہ نئی آئی شادی ہو کر کے 2 دن میں وہ بدل دیتی ہے۔ ایسا بے حیا انسان ہے، بدل جاتا ہے۔ ماں باپ کو کہتا ہے، ایک صاحب تھے تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تمہارے باپ ماں شکایت کرتے، کیوں ایسا کرتے، تمہاری بیوی کیوں کر رہی ہے؟ کہتا ابا میں اسی کرتے ہیں، اسی پانگ میں کیا کروں۔ افسوس ہے، بتلائیے کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ ہے، لاک ڈاؤن سے 1 سال پہلے ایک آدمی آئے، کچھ آدمی لے کر کے ایک آدمی کو کس نے طلاق دے دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ بہت دکھ ہوا، اور اب یہ ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے، افسوس کا مقام ہے۔ رمضان کا مہینہ جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ، اتنا بہترین مہینہ، تم نے طلاق دے دیا۔ وہ جواب کیا دیتا ہے؟ کہ مولانا میری بیوی کو جانتے نہیں، اگر تم بھی رہتے طلاق دے دیے رہتے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ کوئی کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں، اس لیے لڑائی ہوتا ہے۔ تو نرمی، والدین پر شفقت کا معاملہ کرو، وَإِحْسَانٍ إِلَى مَمْلُوكٍ۔ تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارے مزدور ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے گھر میں کام کاج کرنے والے ہیں، تمہارے کھیتوں میں کام کاج کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں جب مزدور لگاتے ہیں وہ بیچارے کو پیشاب پھرنے بھی نہیں دیتے، اس کو آرام کرنے تک نہیں دیتے، کھڑے ہیں اس کے ساتھ، کھڑے ہیں، اے کام ٹھیک کر دو۔ میرے بھائی، وہ بھی تو انسان ہے، گھروں میں کام کرنے والی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس کے ساتھ نرمی کرو۔ بھئی اس کو اللہ نے اس مقام پہ رکھا ہے، وہ تم کو تو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ تمہارے گھر کی برتنوں کو صاف کرتی ہے، کپڑوں کو صاف کر رہی ہے۔ یہ مت سمجھو تمہاری کام والی ہے، یہ سمجھو تمہارے گھر کی ایک فرد ہے۔ وہ بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسانوں کے سمجھ کر کام کرو اس کے ساتھ۔ بعض جگہ ہر گھر میں کام کرنے والا ہے، کام کرنے والی، اس کو کھانا وانی کا ادھر گھر کے باہر کھانا کھاؤ۔ افسوس ہے مسلمانوں، بہت دکھ کی بات ہے یہ۔ ہم نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، اور کبھی ہم سے بھی نہیں ہوا، ہمارے گھروں میں بھی ایسا نہیں ہوا کبھی کہ کسی کام والوں کے ساتھ، کام والی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، کبھی نہیں ہوا الحمدللہ آج تک۔ ساتھ کھاتے ہیں وہ۔ گھر میں اگر کوئی کام کرنے والی ہے تو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہے، انسان ہے وہ بھی۔ ہم نے اپنے والد کو دیکھا، جہاں بھی گئے کبھی بھی اپنے ڈرائیور کے بغیر کھانا ایک لقمہ نہیں کھایا، ساتھ بٹھاتے تھے۔ بعض بڑے بڑے لوگ وہ الگ کھائیں گے، ان کا ڈرائیور الگ کھائے گا، کہ یہی انسانیت ہے۔
کتنا دن کرو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 کام کرو، رفق بالضعیف، کمزوروں پر نرمی، وشفقۃ علی الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، واحسان الی المملوک، اپنے غلاموں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ کوئی کام کر رہا ہے اس سے نہیں ہو پاتا، وزن ہاتھ بٹا دو۔ گھر میں کام کرنے والی زیادہ برتنیں ہیں، ہاتھ بٹا دو اس کا، سردی کا موسم ہے، اس کے لیے گرم پانی کا انتظام کرو۔ نہیں کہتے نا تے آئی کوئی گورنر تیرے لیے گرم پانی کر کے دوں گی، تب ٹھنڈا پانی میں کر، خود کریں تو ٹھنڈا پکڑ لے، وہ کرے گی۔ مسلمانوں، اپنے گھریلوی زندگی کو اچھی بناؤ، اپنے گھر کے ماحول کو سب سے پہلے ہم آپ سدھاریں، میں اپنے گھر کو سدھاروں، آپ اپنے گھر کو سدھاریں۔ مرنا تو سب کو، سب جائیں گے، اور اللہ کے دربار میں جھکو، نماز پابندی سے پڑھو۔ آج ہوتا کیا ہے، نہ باپ پڑھتا نہ بیٹا پڑھتا ہے۔ افسوس ہے تو یہ، نہ باپ بیٹے کو کہہ سکتا ہے، نہ بیٹا باپ سے کہہ سکتا ہے نماز کے لیے۔ اس سے بدترین گھر کون ہو سکتا ہے جس گھر میں کوئی نماز پڑھنے والے نہ ہو؟ میرے بھائی، نماز پابندی سے پڑھو، تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو کہ روزانہ ہم اپنے گھر میں تھوڑی دیر صحیح تلاوت کریں گے، گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، دعا کیجئے اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم حبیب اللہ صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے تمام رشتہ داروں کی، اس محلے کے تمام مرحومین کی، ہم سب کے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مریضوں کو شفا صحت حیات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے بیوی بچوں کو مہلک اور دائمی امراض سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیہ توکلت ورب العرش العظیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے اب جتنی گناہیں ہو گئے مولا سب کو معاف فرما، آئندہ گناہ سے محفوظ فرما، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو اے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، حرام لقمے سے محفوظ فرما، زبان کو گندا نہ فرما۔ اے اللہ دیندار بنا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو مہلک بیماری سے بچا، جو مریض ہیں مولا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، اس محلے کو قبول فرما، محلے والوں کو قبول فرما، محلے کے سارے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری فرما، اہل خانہ کو اے اللہ ان کی ساری ضرورت کو پوری فرما۔ حبیب اللہ صاحب کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے خاندان کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کو اے اللہ ترقیات سے نواز دے، ان کی ساری ضرورتوں خزانہ غیب سے پوری فرما دے، ان کو نماز کا پابند بنا دے، تلاوت کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، مہلک بیماری سے بچا، دائمی امراض سے بچا، اے اللہ گناہوں سے بچا، اے اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما، ذلت سے ہماری حفاظت فرما، سفر میں حضر میں ہر جگہ ہماری حفاظت فرما، ہر مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرما، نماز کا پابند بنا، تلاوت کا پابند بنا۔ اے اللہ ہر قسم کی مصیبت سے ہم سب کی، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، جلسے کرانے والے، اے اللہ اس کے انتظام کرنے والے سب کو قبول فرما۔
فرما، اے اللہ اس کے منتظمین کو قبول فرما، مولانا وسیع اللہ صاحب مرکزی ہاشمی کو قبول فرما، ان کی ساری جائز ضروریات کو پوری فرما، ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، اے اللہ انہوں نے جو یہ انتظام کیا ہے اے اللہ اس انتظام کو قبول فرما، اے اللہ اس بستی پر ہم سب پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کی ساری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پوری فرما، اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔